سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی بارگاہ پر بآواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، رب کائنات کے لطف و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اور اس جمعے کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے جس آیہ مبارکہ کے حصے کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، رب کائنات اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ رب فرماتا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے اپنے محبوب کو ایسے لوگوں میں بھیجا تھا جو ان پڑھ تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی عطا کی اور انہیں حکمت بھی عطا کی۔ اب سامعین محترم، اگر تاریخ کی کتابوں کو پڑھا جائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے، حضور کے اس کائنات میں آنے سے پہلے کا ایک زمانہ ہے جسے کتابوں میں دور جہالیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، عہد جہالیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جہالیت عام تھی، لجپال نبی تشریف لائے، سرکار نے آ کے انسانیت کو علم کا نور عطا کر دیا، علم کا نور عطا کیا۔ اور قرآن اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ میرا محبوب علم عطا کرتا ہے اور حکمت عطا کرتا ہے، علم اور حکمت۔ اب یہاں پر حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ سرکار کسی کو نبض پکڑنے کا طریقہ سمجھاتے تھے اور کوئی دعائیاں عطا کرتے تھے جو آج ہم حکمت سمجھتے ہیں۔ اس لفظ حکمت کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ بڑا سادہ مفہوم سمجھاؤں۔ فرمایا میرا محبوب ظاہر کا علم بھی عطا کرتا تھا، باطن کا علم بھی عطا کرتا رہا۔ ظاہر و باطن کا علم دربار مصطفیٰ سے عطا ہوا۔ اور ایک بات عقیدے کی سمجھیے گا، پھر انشاءاللہ میں اس بات پر گفتگو کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ تعلیم دینے والے، حضور کیا ہے جی؟ تعلیم، محبت سے بول لیں، کیا ہے جی؟ اور ہم تعلیم لینے والے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا میرا محبوب پاک کرنے والا ہے اور تم ہو جو پاکی لینے والے ہو۔ میرا مصطفیٰ حکمت عطا کرنے والا اور تم حکمت لینے والے۔ تو قرآن یہ عقیدہ سمجھاتا ہے کائنات والوں، میرا مصطفیٰ دینے والا ہے، تم لینے والے ہو۔ میرا محبوب علم عطا کرتا ہے، تم علم لینے والے ہو۔ میرا محبوب تزکیہ کرتا ہے، تم تزکیہ کروانے والے ہو۔ میرا محبوب حکمت عطا کرنے والا، تم حکمت لینے والے۔ یہ فرق ہے امتی میں اور نبی میں
کہ نبی دینے والا ہوتا ہے، امتی لینے والا ہوتا ہے۔ امتی اور نبی برابر نہیں ہوتا، نبی عطا کرتا ہے اور امتی لینے والا ہوتا ہے۔ ڈبلنگ کم کرو، امتی لینے والا ہوتا ہے۔ اور آؤ، حضور آئے علم کی روشنی عطا کرنے کے لیے۔ کیا عطا کرنے؟ محبت سے بولنے، کیا؟ علم کی روشنی عطا کرنے کے لیے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے، بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، چند صحابہ کا حلقہ دیکھا، صحابہ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ذکر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کرنے والوں کو دیکھا، سرکار نے فرمایا بھئی تم نے بڑا اچھا کام کر رکھا ہے، یہ جو تم نے ذکر کا حلقہ سجایا اور اکٹھے ہو کر ذکر کر رہے ہو، فرمایا تم نے بڑا، محبت سے بولنے، بڑا اچھا کام کیا۔ مسجد کے دوسرے کونے پہ دیکھا، ایک اور حلقہ ہے صحابہ کا جو علم پڑھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ علم کا حلقہ تھا، علم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ وہ جو ذکر والے تھے وہ بڑا ہی اچھا کام کر رہے تھے، پر تم ان سے بھی اچھا کام کر رہے ہو، تم ان سے بھی اچھا کام کر رہے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ تسبیحاں پھیرنے سے افضل ہے علم پڑھ لینا، علم کی روشنی حاصل کرنا۔ حلقے دو تھے، ایک تھا ذکر کا، ایک تھا علم کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر والوں کو دیکھا تو فرمایا بھئی بڑا اچھا کام ہے، لیکن جب علم والوں کو دیکھا، علم کا حلقہ دیکھا، علم کی مجلس دیکھی، علم کی محفل دیکھی، فرمایا وہ ذکر والے تو اچھا کام کر ہی رہے تھے، پر تم نے ان سے بھی اچھا کام کر رکھا ہے۔ اور دوسری ترجیح، دوسری شان علم کو کیا عطا کی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل علم کی مجلس کو دیکھا تو سرکار خود ان کے اندر بیٹھ گئے۔ آپ آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، پیچھے موسم اس طرح، آپ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بعد میں جب صفحے بنیں گی بھی دیکھی جائے گی۔ آگے آ جاؤ، آگے آگے آ جائیں تاکہ دوست آگے آ جائیں، پیچھے سے جو آئے گا پھر جب جماعت کا ٹائم ہوگا تو پھر دیکھیں جائے۔ آگے آ جاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حلقے کو دوسری شان عطا کی، ترجیح۔ پہلا فرمایا کہ تم ذکر والوں سے بھی بہتر ہو، اور دوسرا خود سرکار ان میں بیٹھ گئے، بیٹھنا پسند فرمایا، اور بیٹھ کر قیامت تک سمجھایا جہاں علم کی محفل سج جائے لجپال نبی خود آیا کرتے ہیں۔ یہ بیٹھ کر پسند فرما کے حضور نے اشارہ عطا کیا ہے، اگر چاہتے ہو سرکار کی حضوری حاضری ہو جائے پھر علم کی مجلسیں سجا لیا کرو، لجپال نبی آ جایا کرتے۔ اور تیسری ترجیح اور شان کیا عطا کی؟ لجپال نبی نے فرمایا ان علم کی مجلس والوں کو دیکھ کر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں علم کا نور عطا کروں۔ کیا عطا کروں؟ تو حضور کا مشن، نبوت کا مشن، نبی بھیجنے کا مقصد یہ ہے جاہلوں کو علم نصیب ہو جائے، جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائیں، علم کا نور آ جائے، علم کی روشنی آ جائے۔ اور آگے چلیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر تو مفہوم آ گیا حدیث کا کہ ایک طرف ہے اہل ذکر، ایک طرف ہے اہل علم۔ سرکار نے پسند کسے فرمایا؟ جن میں بیٹھنا۔ فرمایا ذکر والے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ بہتر وہ ہیں جو اہل علم ہیں۔ اور اسی طرح آگے چلیں، اہل ذکر صوفیاء، اولیاء،
لیکن یہاں امام شافعی کا قول بڑا خوبصورت ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو عالم ہوتا ہے، عالم جو دین پڑھنے والا پڑھانے والا ہو، امام شافعی فرماتے ہیں اس سے بڑا ولی کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. آج ہماری فکریں بدل گئیں، سوچیں بدل گئیں. ہم سمجھتے ہیں جو آ کر منہ بند کر کے خاموشی سے دعا کروا دے وہ پیر ہوتا ہے، اور ہم نے یہ سارے ٹھیکے پیروں کو دے دیے. جب بات آئی تقریر کی، درس کی، پڑھانے پڑھنے کی، ہم نے کہا جی یہ مولویوں کا کام ہے، ان کے ذمہ لگا دو. جب بات آئی دعا کی تو ہم نے کہا جی پیر صاحب دعا کروائیں گے. محفل سجی، محفل کے اندر ہم نے کہا جی خطاب مولوی صاحب کریں گے اور صدارت ہمارے پیر صاحب کریں گے. بھائی پیروں کا جو صحیح جانشین حضور کا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے جو بیٹھ کر پڑھاتا بھی ہو. آپ توجہ فرما رہے اس بات پہ؟ جو بیٹھ کر پڑھاتا بھی ہو، دین سکھاتا بھی ہو. کیونکہ لجپال نبی کی زندگی کو پڑھے. ایک صحابی آیا، حضور نے اسے پڑھایا. 2 آئے، اسے پڑھایا. 4 آ گئے، انہیں پڑھایا. ہزاروں کی تعداد میں آئے، سرکار نے انہیں پڑھایا اور قیامت تک سمجھایا میرا صحیح جانشین، صحیح پیر وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر صرف دم نہ کرتا ہو بلکہ علم کا نور عطا کرتا ہو. آج ہم نے سمجھا جو اس کے پاس 1000 دانوں کی تسبیح ہو وہ بڑا پیر ہوتا ہے. ہم نے سمجھا جو پراڈو پہ آئے، کوئی فارچونر پہ آئے وہ بڑا پیر ہوتا ہے. نانا اپنے تصور درست کرے، جو حضور کے دین کا محافظ ہو وہ پیر ہوتا ہے. اور ولایت کا آغاز ہی علم سے ہوتا ہے. کسی نے سرکار عبد القادر جیلانی، سرکار غوث پاک 11ویں والے پیر سے پوچھا بتائیں آپ ولی کیسے بنے، بتائیں آپ کو یہ ولایت کیسے نصیب ہو گئی، کیسے ولی بن گئے؟ سرکار غوث پاک فرماتے میں ساری زندگی دین پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اللہ نے مجھے ولی بنا دیا ہے. میں ساری زندگی دین پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اللہ نے مجھے ولی بنا دیا ہے. تو ہمارے آج کل تصور کچھ اور ہو گئے، ہماری سوچیں کچھ اور ہو گئیں. ہم نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیے، ہم نے انہیں پیر، رہنما، پیشوا سمجھ لیا جنہیں دین کی دور تک بھی خبر نہ ہو اور جن کے اوپر خود بھی دین کا نور نظر نہ آتا ہو. بلکہ حدیث مصطفیٰ ہمیں یہ ہدایت عطا کرتی ہے صحیح معنوں میں پیر وہ ہوتا ہے جس کے وجود پر بھی شریعت کا نور نظر آئے، جب بولے تب بھی نور دین کا نظر آئے، جو دین کی رہنمائی عطا کرنے والا ہو، دین کی روشنی عطا کرنے والا ہو. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا قریب کیا. یہ ماہ رمضان ہے، موسم بہار، رمضان قرآن کی تلاوتوں کا ہے. نماز تراویح میں تلاوت قرآن، صبح تلاوت قرآن، ہر گھر میں قرآن کھل رہا ہے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کے کتنے قریب کیا. فرمایا بھائی آج تو بندے پریشان ہیں، اور میں اس لیے پیغام دے رہا ہوں، میڈیا پہ آج کل بڑے تبصرے ہوتے ہیں، جو بچے نوجوان نیٹ استعمال کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، مغربی سوچ رکھنے والے. وہ کہتے ہیں جی جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن آپ پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے تو پھر کیا پڑھنے کا فائدہ؟ حدیث مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کا ایک حرف بھی پڑھے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. فرمایا صحابہ کسی نے الف پڑھا اللہ نے 10 نیکیاں عطا کی، لام پڑھا اللہ نے 10 نیکیاں عطا کی، میم پڑھا اللہ نے 10 نیکیاں عطا کی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر بتا دیا قرآن کو سمجھنا الگ بات ہے، پڑھنا الگ بات ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی مجھے قرآن کے
الفاظ کے معنی نہیں آتے، تفسیر نہیں آتی اور اس کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ لجپال نبی نے فرمایا کچھ بھی نہ آتا ہو، نہ ترجمے کا پتہ ہو، نہ معنی کا پتہ ہو، نہ تفسیر کا پتہ ہو، فرمایا فقط عربی پڑھتے جاؤ، اللہ تمہیں ثواب عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ کریں۔ اور پھر اگلی بات، قرآن کے بھی حقوق ہے کچھ۔ ایک ہے قرآن کو اوپر دیکھ کے پڑھ لینا، قرآن کو مبشر، یہ ایک الگ حق ہے قرآن کا، اور ایک ہے قرآن زبانی یاد کر لینا، یہ الگ حق ہے قرآن کا، اور ایک تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لینا، اس کے معنی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ ایک الگ حق ہے۔ اچھا، آج ہماری سوچ، ہمارے زاویے کیسے ہو گئے؟ آپ کو بھی اتفاق ہوتا ہے اور ماسٹر عبدالرزاق صاحب کو تو شوق بھی ہے، ان کا زیادہ اتفاق ہے، شاد بھائی، کئی ساتھی محفلوں پہ آپ جاتے ہیں بڑے ذوق سے، جب بھی ہم نے بھی دیکھا پرچی آتی ہے نعت خان کو، بھئی یہ والا کلام سنا دو، فرمائش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا نعت کی، نعت خان کو فرمائش کی جاتی ہے بھئی یہ بھی نعت سنا دیں، یہ بھی نعت سنا دیں، یہ بھی نعت سنا دیں۔ آؤ، حدیث مصطفیٰ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کر سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود آج قرآن سنا۔ سرکار فرمائش قرآن کی کر رہے ہیں، فرمایا اقرا، عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کے سامنے ادباً عرض کرتے ہیں آقا قرآن پڑھانا تو آپ کا کام ہے، میں کیسے پڑھ لوں؟ آقا یہ تو آپ کا کام ہے، آپ کے سامنے میں کیسے پڑھ لوں؟ سرکار فرماتے عبداللہ ابن مسعود میرا جی چاہتا ہے کوئی قرآن پڑھے میں مصطفیٰ سنوں، میرا جی چاہتا ہے کوئی قرآن پڑھے میں سنوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کی فرمائش حضور نے کی ہے۔ محبت سے کیا نہیں سبحان اللہ؟ ہم تو انتظار کرتے ہیں نا محفل میں تلاوت ہو جائے تو پھر جائیں گے، کوئی نعت خان آئے تو پھر جائیں گے۔ تلاوت قرآن ہوتی ہے، نہ محفل کرنے والا ہوتا ہے کروانے والا، نہ انتظامیہ ہوتی ہے، بیچارہ قاری 5-7 بندے بیٹھے ہوتے، محفل کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جبکہ حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار نے فرمائش کی ہے عبداللہ قرآن پڑھ۔ ہمارے یہ ذوق نہیں رہے کہ ہم محفلوں میں بیٹھ کر قاری قرآن کو فرمائش کریں کہ بھئی یہ سورت بھی سنا دے، بھئی یہ سورت بھی سنا دے، تلاوت اور سنا دے، بلکہ ہم تنگ ہو جاتے ہیں کہ قاری نے کب جان چھوڑنی ہے اور پھر ہم نے نعت سننی ہے۔ بھئی نعت سننا، نعت پڑھنا بہت بلند مقام ہے، لیکن حضور نے جو فرمائش کی ہے وہ قرآن کی ہے۔ کس کی؟ قرآن کی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ عبداللہ میرا جی چاہتا ہے کوئی قرآن پڑھے میں مصطفیٰ سنوں۔ اس کا اشارہ کیا ہے؟ حضور سمجھانا یہ چاہتے ہیں جہاں بھی کوئی قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، مصطفیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب سنا جاتا ہے توجہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ نماز کے اندر سنیں، نماز تراویح میں قرآن سنیں، توجہ کدھر ہوتی ہے؟ قرآن پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے اس کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کائنات عالم میں جہاں بھی کوئی قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے محمد کی نگاہ میں ہوتا ہے، وہ حضور کی توجہ میں ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو سرکار کی نگاہ توجہ نصیب ہو جائے، قرآن سے تعلق جوڑو۔ جو قرآن پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں محمد خود سنتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کوئی پڑھتا رہے میں سنتا رہوں۔ اور اگلی بات میں نے کہا تفسیر اور بات ہے، یہ دل چھوٹے نہ کریں کہ ہمیں قرآن تو سمجھ نہیں آتی، کیا لکھا ہے، کیا ترجمہ ہے۔ خالی عربی پڑھتے جاؤ، رب تب بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں آتی وہ بھی پریشان نہ ہو، خالی قرآن کی زیارت کرتا رہے، اللہ اسے بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اگلا تیسرا درجہ ہے آگے تفسیر کا،
سرکار نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فرمایا نا تلاوت سناؤ، قرآن پڑھو، آپ فرماتے میں نے قرآن پڑھا، جتنا پڑھ لیا سرکار نے فرمایا اب اس کی تفسیر بھی سنا، اب اس قرآن کی، اب جب قرآن سمجھنے سمجھانے کی بات آ جائے تو ہم سونا شروع کر دیتے۔ ہمیں چاہیے کوئی مولوی صاحب خطاب میں کوئی تقریر، کوئی لطیفہ، کوئی شعر سنائے، کوئی سر لگائے، ہم نے مزاج بدل لیے نا۔ قصور آپ کا نہیں، قصور اسٹیج سے ہوا، یہاں پہ بیٹھنے والوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ادا کی، عوام کو فقط اس کام کی طرف لگا دیا، 1 گھنٹہ خطاب ہے تو 4 لطیفے سناؤ، 2 شعر سناؤ، واہ واہ کی داد لو اور چلے جاؤ، جبکہ معیار یہ تھا کہ بیٹھنے والوں کو علم کا نور عطا کرو۔ آج چونکہ ہمارے برتن ایسے ہیں، ذہن ایسے ہیں، ہم نے علم کی بات سننا سمجھنا، ہمیں وہ جو ہمارا ماحول نہیں بنا، اور جہاں بات علم کی آ جائے کوئی اٹھ جاتا ہے، کوئی سو جاتا ہے، کیونکہ ذوق نہیں رہا۔ لیکن لجپال نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے قرآن کی تلاوت کی، سرکار فرماتے ہیں اب جتنا پڑھا ہے نا اس کی تفسیر بھی سنا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی تفسیر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، سنائی، سرکار فرماتے ہیں میرے قرآن کی تفسیر کرنے والا عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے۔ سرکار نے ایسی خوشی کا اظہار کیا۔ اور پھر چوتھا قرآن کا حق یہ ہے، یہ قرآن کے حقوق ہے ہمارے اوپر۔ پہلا حق ہے اسے دیکھ کر پڑھنا سیکھو، دوسرا حق ہے ہو سکے تو اسے زبانی یاد کر لو، تیسرا حق ہے، آج تو لوگ کہتے ہیں نا بچہ بڑا ہو گیا تو یہ حفظ نہیں کر سکتا، ہم سمجھتے ہیں جو 7-8 سال کا ہو بس وہ حفظ کرنے کے لیے آ جائے۔ نانا، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ نے حفظ کس عمر میں کیا تھا؟ صحابہ کی عمریں 60 سال، 50 سال، 40 سال، صحابہ نے اسلام قبول کیا، قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا، حافظ قرآن بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کی عمر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اب میرے سفید بال آ گئے میں پڑھنا شروع کروں تو کیا کہیں گے لوگ۔ بھئی صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، بال بھی تھے، اولاد بھی تھی، بچے بیوی بھی تھے، کاروبار تجارت بھی تھی، لیکن کیا کرتے تھے؟ جب دیکھتے کہ آج کے دن کا خرچہ پورا ہو گیا دربار مصطفیٰ میں آ جاتے، حضور کے پاس آ کر جو قرآن کی آیات آتی کوئی پتوں پہ لکھ لیتا، کوئی کیسے تحریر کر لیتا، پھر اسے یاد کرنا شروع کر لیتے۔ آج تو ہمارے پاس آسانی ہے، ہمارے پاس پورا قرآن مصحف کی صورت میں موجود ہے، آج موبائل ہے، موبائل کے اندر سارا قرآن موجود ہے۔ ایک بندہ ایسا بھی ملا جو سیل مین ہے، بتا رہا تھا سیالکوٹ میں، وہ سیل مین نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہر روز 1 آیت زبانی یاد کرتا ہوں۔ سیل مین نہیں کرتا، دکانوں پہ جا کے چیزیں دیتے، صبح کے ٹائم ہر روز 1 آیت یاد کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا میرا قرآن مکمل ہونے والا ہے اور سارا مجھے زبانی اچھی طرح یاد ہے۔ 1 آیت یاد کی، جہاں جہاں پھرا وہ آیت پڑھتا رہا، 2 آیتیں ہو گئیں، 4 ہو گئیں، تو ہمارے اندر تو ذوق ختم ہو گیا۔ یاد کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور پڑھنا بھی دور کی بات ہے، ہم نے سننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کہ ہمیں اتنا شوق پیدا ہو جائے، چلو نہیں پڑھ سکے، زندگی نے ایسی وفا نہیں کی، بچپن تھا، نہیں ایسا کچھ نظام ہو سکا، کم از کم رمضان میں تراویح کے اندر کھڑے ہو کر تو قرآن سن لے، کم از کم کوئی ہمارے اعمال کے اندر اتنا تو درج ہو جائے کہ اس نے بھی زندگی میں قرآن سنا تھا۔ آج تو ہمارے اندر یہ جذبے بھی ختم ہو گئے۔ اور چوتھا قرآن کا حق یہ ہے، قرآن اوپر دے کر اگر آ جائے اگلا حق ہے زبانی یاد کر لو، نہیں کر سکتے اگلا حق ہے اس کا ترجمہ تفسیر معنی سمجھو، اور قرآن کا چوتھا حق ہے اس پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ ہم چاروں سے دور ہیں، ہم چاروں باتوں سے دور ہیں نا، اس پر عمل۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن تو قرآن رہا، جو تورات تھی نا اس کے علماء، تورات پڑھنے والے، جب انہوں نے تورات پر عمل چھوڑا، رب کائنات کا قرآن کہتا ہے حامل التورات یحمل، فرمایا جو تورات والے تھے جنہوں نے تورات پڑھ کر عمل نہیں کیا،
قرآن کہتا ہے وہ گدھے سے بدتر ہے، یعنی ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتاب رکھ دی جائے، کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو علم آ جاتا ہے؟ محبت سے بولیں بھئی، آپ گدھے پر کتابیں بھر کے رکھ دیں، علم آ جائے گا؟ قرآن کہتا ہے جنہوں نے تورات پڑھی اور اس پر عمل نہیں کیا وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں تو تھی پر اسے علم نہ آیا۔ تو جو تورات پر عمل نہ کرے، قرآن کہتا ہے وہ گدھے سے بدتر ہے، اور جو قرآن پہ عمل نہ کرے اس کا حال کیا ہوگا؟ قرآن تو اشارتاً ہمیں نصیحت وصیت کرتا ہے، ہمیں اصلاح کرتا ہے، لیکن آج ہم ان چاروں باتوں سے دور ہیں۔ اور طبرانی کی ایک اور حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا، اغدو عالماً، سرکار نے فرمایا ہو سکے تو عالم بن جانا۔ سبحان اللہ اونچی کہہ لیں، کیا فرمایا؟ اغدو عالماً، ہو سکے تو عالم بن جانا۔ اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا میرے مصطفیٰ کے غلام سب سے افضل اس لیے ہیں کیونکہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ امت افضل کیوں ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے، محبت سے بولیں، یعنی اس امت کی دو ذمہ داریاں ہیں امت مصطفیٰ کی، اچھائی کا حکم دے، برائی سے۔ ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھنے آ گئے تو کیا آتے ہوئے راستے میں کسی اور کو بھی کہتے ہیں بھی آجا نماز پڑھیں؟ اپنے ہمسائے کو، اپنے کسی یار دوست کو کبھی لاتے ہیں ہم ساتھ؟ ہم عمل تو نہیں کر رہے اچھائی پہ۔ یعنی یہ امت کا ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، بڑا عابد تھا، کتابوں میں آتا ہے بڑا نیک عبادت گزار تھا، سارا دن اس نے عبادت کرنی اللہ کی۔ جب وہ دنیا سے گیا اس کا ہمسایہ گناہ گار تھا، دونوں جب فوت ہو گئے، جو عابد تھا وہ جہنم میں ہے، جو گناہ گار تھا وہ جنت میں ہے۔ کسی پر ان کا مسئلہ کھل گیا، اس نے پوچھا کیا ماجرا بنا؟ تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، تو جہنم میں گیا، وہ تیرا ہمسایہ ساری زندگی گناہ گار رہا، وہ جنت میں چلا گیا، کیا ماجرا بنا؟ وہ عابد عبادت والا کہتا ہے میں ساری زندگی عبادت کرتا رہا، میں نے اپنے ہمسائے کو کبھی دعوت نہیں دی تھی، میں نے اسے کبھی نہیں کہا تھا بھی تو بھی عبادت کر۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، میرے ہمسائے نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگا دی، مولا یہ خود تو عابد تھا پر مجھے اس نے نہیں کہا، اللہ نے میری نیکیاں اس کو عطا کر دی اور اس کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دیے۔ بھئی تو خود تو پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، ہمسائے کو کس نے بتانا تھا؟ تو آج ہم خود تو آ جائیں، لیکن ہم شرم کی وجہ سے، ہمیں شرم آتی ہے کسی کو کہیں بھئی آ نماز پڑھ، ہمیں شرم آتی ہے بھئی کسی سے کہیں قرآن پڑھ، ہمیں شرم آتی ہے اپنی اولاد سے کہیں، بھئی اولاد ہر چیز منوا لیتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ بھی جب اپنی ضد پہ آ جائیں تو آپ بھی اولاد سے ہر بات منوا لیتے ہیں۔ کیا باپ یہ نہیں منوا سکتا کہ تو 5 نمازیں پڑھے گا تو تجھے روٹی ملنی نہیں تو نہیں ملنی؟ باپ یہ اپنی اولاد سے نہیں منوا سکتا کہ تو بلا ناغہ قرآن گھر میں پڑھے گا تو پھر تیرا خرچہ ہے نہیں تو بند ہے؟ لیکن آج ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے بہتر اس لیے تھے، تمہارا کام یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے۔ اور آج اگر آپ پاکستان میں دیکھیں بڑی اصلاحی جماعتیں ہیں بہت زیادہ جو ہمیں دین کی طرف بلاتے ہیں، نماز روزہ، لیکن یہ جماعت بھی کوئی پیدا نہیں ہوئی جو برائی سے روکنے والی ہو۔ قرآن نے کہا دونوں ذمہ داری ہیں، اور یہ ذمہ داریاں کون پوری کرتا ہے؟ یہ علماء پر ذمہ داری آتی ہے، وہ اپنی عوام کو اچھائی کی طرف لائے، برائی سے منع کرے۔ لیکن آج مجبوری کیا ہے؟ ہمارے علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہم نے حق بات کی تو انتظامیہ نے کہنا چھٹی ہے۔ ہم نے تو سارا دین انتظامیہ کے سر پہ رکھ دیا، ہم نے سارا دین عوام پہ رکھ دیا، ہم اس منبر پہ بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں عوام کیا چاہتی ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا رب کیا چاہتا ہے۔
مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے اور اس دین کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم مقصد سے دور ہو گئے، عوام دین سے دور ہو گئی۔ کریمہ کا طبرانی کی حدیث، سرکار نے فرمایا اخذو عالمان، ہو سکے تو عالم بن جانا۔ کیا بن جانا؟ ہاں، عالم با عمل ہونا۔ سرکار نے فرمایا عالم با عمل ہو، ایک بندہ 1000 سال نفل پڑھے، عبادت میں گزار دے، ساری رات جاگتا رہے، عالم اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، وہ رات سوتے ہوئے گزار جائے، اللہ اسے اس نفلوں والوں سے زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ایک عالم با عمل ہو، قبرستان سے گزر جائے، 40 دن کے لیے قبر والوں پر عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میرے مصطفیٰ کے دین کا عالم گزرا ہے، میں عذاب کروں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے عالم بن جانا، اور اگر عالم نہ بن سکے او متعلمن تو پھر علماء سے پڑھنے والے بن جاؤ، شاگرد بن جاؤ۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکے او مستمعن تو پھر علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، پہلا درجہ عالم بن جاؤ۔ یہ حدیث ہے سرکار کی طبرانی میں۔ فرمایا پہلی بات ہے عالم بن جاؤ، اور اگر عالم نہ بن سکے تو پھر شاگرد بن جاؤ، علماء سے سیکھنا شروع کر لو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو او مستمعن تو پھر علماء کے پاس کم از کم بیٹھنا شروع کر دو، ان کی باتیں سننا شروع کر دو۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکو، عالم بھی نہ بن سکو، شاگرد بھی نہ بن سکو، اور ان کے پاس بیٹھنے والے، ان کو سننے والے بھی نہ بن سکو، تو پھر فرمایا او محبن، پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ اونچی کہہ لیں یار۔ فرمایا یہ 4 درجے، یا عالم یا متعلم، شاگرد یا مستمعن، بیٹھنے والے ان کے پاس یا ان سے محبت کرنے والے۔ فرمایا اگر ان 4 میں سے کچھ بھی نہ بن سکے ہلاک ہو جاؤ گے، یہ حضور کی فرمان ہے، حدیث ہے۔ فرمایا اگر ان 4 میں سے کچھ نہ بنے تو پھر یاد رکھنا ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان ہلاک ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور جائیں اپنا معیار نیٹ پہ دیکھیں، پاکستان کس کنارے پہ کھڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم 4 میں سے کچھ نہ بن سکے۔ ہمیں مغرب کی سوچ نے ایسا اندھا کر دیا، نہ ہم دین پڑھنے والے بنے، نہ دین سیکھنے والے بنے، نہ علماء کے پاس بیٹھنے والے بنے، نہ ان سے محبت کرنے والے بنے۔ ہم علماء سے دور ہو گئے، ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ عالم کی بات آ جائے لوگ رشتہ نہیں دیتے، ہاں کہ یہ مولوی ہے۔ ایسا ہمارے اندر مغرب نے ہماری سوچوں کو اندھا کر دیا، علماء سے دور ہو گئے۔ اس کی وجہ بربادی یہ ہوئی، آج ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جنہوں نے سب کا بیڑا غرق کر دیا، ہلاکت کی طرف لے آئے۔ دین سے دوری، تحفظ ناموس مصطفیٰ پہ ڈاکے، قرآن کی عظمت پہ ڈاکے، یہ ساری بربادیاں کیوں ہوئی؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا 4 میں سے 1 بن جانا، ہم 1 بھی نہ بن سکے۔ فرمایا جو 4 میں سے 1 بھی نہ ہوا پھر یاد رکھنا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آج ہلاکت ہمارا مقدر بن چکی، لیکن اگر چاہتے ہو دوبارہ مسلمان مستحکم ہو جائے، آج علماء کے قریب آؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور جب یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے نا، آج تو ہر بندے کو قرآن نے کہیں پہ بھی اور حدیث مصطفیٰ نے کہیں پہ بھی ہمیں مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جائیں پورا قرآن، پوری حدیث مصطفیٰ کا خزانہ پڑا ہے، ہمیں کہیں مال و دولت جمع کرنے کا حکم قرآن اور حدیث مصطفیٰ نے نہیں دیا۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو کس کام پہ لگایا؟ ہم نے یہاں کر محنت کی، 3-4 بچوں کو میں نے اس گاؤں کے حفظ کروایا، اور اس نیت پر حافظ بن جائیں گے، عالم بناؤں گا۔ لیکن جو ہی حفظ مکمل ہوا، ابھی مکمل یاد بھی نہ کیا دوبارہ، تو ماں باپ کی طرف سے ایک ہی صدا چلی کہ 18 سال کا ہونے والا باہر بھیجنا ہے۔ قرآن سے دور ہو گئے۔ اب جنہوں نے پڑھا، حفظ کیا، کہاں پہ وہ یاد رہتا ہے قرآن؟ چند سالوں بعد پھر اوپر دیکھ کر پڑھنا بھی انہیں نہیں آئے گا۔ آج ہر بندے کی خواہش یہ ہے، مجھے معاف کرنا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے بچہ اللہ نے دے دیا ہے، جوان کب ہوگا،
کہیں پہ پیسے لگ جائے، 2 سال آگے شناسی کارڈ بن جائے، میں باہر بھیجوں، مال کمائے، اور خدا را مرنا نہیں ہے؟ قبر پہ آ کے تمہاری نجات کا سبب کس نے بننا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب باپ ہے جو مر جائے بعد میں اولاد پیچھے نیک ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو باہر بیچ کر اولاد نیک رہ جاتی ہے؟ وہ جتنی بھی کوشش کر لے بیچارہ دین سے تو پھر دور ہے۔ کہاں پہ جا رہے ہو؟ مرنا بھول گئے، قبر میں جانا بھول گئے۔ آج ہر باپ یہ چاہتا ہے مال آ جائے، یہ بھی کوئی چاہتا ہے میرا بیٹا عالم دین بن جائے؟ یہ کس کی خواہش ہے؟ آج کوئی تیار نہیں اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے۔ ہر مال میں سے اس کی راہ میں دینا ضروری ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اولاد میں سے اللہ نے 2-4 اولاد بیٹے بیٹیاں دی ہیں، ایک کو دین کے لیے وقف کر دینا، یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ جو ہے نا مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دو۔ مال دیا تو اس میں سے، جان دی تو اس میں سے۔ کیا مطلب ہے؟ جان اللہ نے دی، صحت دی، نماز پڑھنا، یہ سارا عبادت کے لیے بیٹھنا، یہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اولاد دی تو اولاد کو دین کی طرف لانا، یہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اگر ہم ان 4 میں سے ایک بن گئے، یا عالم یا شاگرد یا علماء کے پاس بیٹھنے والے یا علماء سے، تو پھر کسی مدرسے والے کو یہ چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنے صدقات جمع کروائیں، فطرانہ مدرسے میں دیں۔ کہیں پہ پھر یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے پاس اتنے طالب علم ہیں، آپ ان کے لیے کچھ دیں۔ جب بندے علماء سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے خود مدرسے قائم ہو جاتے ہیں، پھر مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج مانگنا اس لیے بڑھتا ہے، ہماری محبتیں ختم ہو گئی۔ جب بندہ محبت کرنے والا ہو جاتا ہے پھر وہ دین کا ایسا محب بن جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے ادارے قائم ہو جائیں۔ میں نہ پڑھ سکا، اولاد نہ پڑھا سکا، کسی کا بچہ پڑھا دوں، شاید میری نجات کا سبب بن جائے۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنہوں کی سنتے رہتے ہیں وہ ادا کریں۔